کا پروفائل ہے، آپ جائیں مدرسہ چلائیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے کہ آپ ہر دور کے اندر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ سٹینڈ لیں، لیکن مولانا سٹینڈ نہیں لے رہے۔ اب مولانا کو پتا ہے کہ اگر میں سٹینڈ لوں گا تو اس وقت تو بڑا بینیفیشری عمران خان ہے اور میری ساری سیاست عمران خان کے خلاف رہی ہے، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، لیکن مولانا جوائن نہیں کر رہے۔ بیچ میں مولانا نے ایک دو اور بھی سیاسی ڈنڈیاں ماری ہیں اسی 1.25 سال کے عرصے میں، لیکن میں ذرا آپ کو مولانا کا جو تعارف ہے اور مولانا کی جماعت کا وہ کروا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مولانا کا طرز سیاست رہا کیا ہے۔ کیا مولانا سے کوئی ایسی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں؟ مولانا کی جماعت بنی کیسے اور ان کے والد کا تعارف۔ والد ان کے مفتی محمود صاحب تھے اور جمعیت علماء اسلام ان کی جماعت پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے علماء نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی۔ چونکہ جمعیت علماء ہند مسلم لیگ کی تقسیم ہند کے فارمولے سے متفق نہیں تھی، اس لیے 1945 میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، جو انگریز سے آزادی کے ساتھ ساتھ مسلمانان ہند کے لیے بھی ایک الگ ملکی حامی تھی۔ اور 1949 میں پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے ملتان میں جمعیت کا ایک کنونشن بلایا، تو مولانا کے جو والد تھے مفتی محمود، انہوں نے اس کی کاروائی میں حصہ لیا، اس کنونشن کی۔ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس کے دوران مولانا کے والد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ 56 میں مفتی محمود کو 1 یونٹ منصوبے پر تنقید کرنے کے الزام میں ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ اثر چوہان صاحب ایک کالم نویس ہیں اور بڑے عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں، ان کا ایک کالم 14 اکتوبر 2019 کو شائع ہوا تھا 92 نیوز پیپر میں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد مفتی محمود کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ، کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ 2 جنوری 1965 کا جو پریزیڈنشل الیکشن تھا ایوب خان کا، اس کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن کی امیدوار تھی، یونائٹڈ اپوزیشن کی، لیکن 1964 کو ملتان میں جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے مفتی محمود صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ شریعت کے مطابق محترمہ فاطمہ جناح سربراہ مملکت کے عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ ان کے مقابل کون کھڑا ہوا تھا؟ ایوب خان، ایک ڈکٹیٹر۔ اس کے بعد ایوب خان سے مفتی صاحب اور ان کے ہم مسلک مولویوں کی بہت قربت ہو گئی، کیونکہ مولویوں نے سپورٹ کر دیا ایوب خان کو، اور ایوب خان نے مفتی صاحب کے زیر سایہ جو مدرسے تھے ان کو بڑا دل کھول کے ان کی سرپرستی کی۔ مفتی محمود صاحب کو خوش کرنے کے لیے ہی ایوب خان نے 1962 میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی۔ مولانا کے والد مفتی محمود صاحب بڑے زیرک سیاستدان تھے۔ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں انہوں نے حصہ لیا اور اس پہ ان کے دستخط بھی ہے مفتی محمود صاحب کے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے عروج پر 1970 میں بھٹو کو شکست دی تھی اور صوبہ سرحد یعنی جس کو اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں اس کے وزیر اعلیٰ بنے وہ، اور 1970 کے الیکشن کے بعد جو لیفٹسٹ جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس کے ساتھ مل کر صوبہ سرحد اور بلوچستان میں مفتی محمود نے اور ان کی پارٹی نے حکومتیں بنائیں۔ مفتی محمود کی یہاں پہ ان کی اصول پسندی بھی ہے۔ جب بھٹو نے 1973 میں بلوچستان حکومت کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا اور صوبہ سرحد اور بلوچستان کے گورنرز کو ڈسمس کر دیا، تو مفتی محمود نے احتجاجاً چیف منسٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کے والد، انہوں نے اصول پسندی کی وجہ سے اقتدار کو ٹھوکر ماری، اور دوسری طرف مفتی محمود کے صاحبزادے ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے ہمیشہ اصول کو ٹھوکر مار دیتے رہے۔ باپ اقتدار کو ٹھوکر مارتا تھا، بیٹا اصولوں کو ٹھوکر مارتا تھا۔ 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلی اور بھٹو کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا ایک الائنس بنا جسے PNA کہا جاتا تھا، پاکستان نیشنل الائنس۔ تو مفتی محمود صاحب اور ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام وہ بھٹو کے خلاف اس الائنس کا حصہ تھی۔
مفتی محمود کا انتقال ہوا ہے میرا خیال ہے 1980 میں، اکتوبر 1980 میں، اور مولانا فضل الرحمان اپنے والد مفتی محمود صاحب کے انتقال کے بعد 1980 میں ہی JUI کے امیر بن گئے تھے۔ 1980 سے اب تک، اس وقت مولانا کی عمر تھی میرا خیال ہے کوئی 26 یا 27 سال۔ مولانا مفتی محمود مرحوم کے 5 بیٹوں میں سب سے بڑے ہیں، اور مفتی محمود کے انتقال کے بعد جب مولانا سمیع الحق اور مولانا عصمت اللہ نے جمعیت علماء اسلام سے اپنے دھڑے الگ کر لیے، تو مولانا نے اپنے بھائیوں عطاء الرحمان، لطف الرحمان اور عبید الرحمان وغیرہ کو بھی سیاست میں اور شریعت میں شامل کر لیا۔ اور اب تو مولانا کے جو صاحبزادے ہیں دونوں، اسد الرحمان اور اسجد، وہ دونوں انہوں نے الیکشن لڑا۔ اسد الرحمان MNA بنے، وزیر بھی رہے PDM کے دور میں۔ مولانا فضل الرحمان کے پیروکاروں کی جو اکثریت ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اگرچہ مولانا کی جو پارٹی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہم ہر 3 سال کے بعد پارٹی میں الیکشن کرواتے ہیں، لیکن مولانا اپنے والد کی وفات کے بعد 1980 سے لے کر اب تک 45 سال سے اپنی جماعت کے امیر ہیں۔ اکثر مولانا کے جو نظریاتی موقف اور ان کے سیاسی فیصلوں کے درمیان بڑا واضح فرق نظر آتا رہا ہے۔ مثلا ایک طرف وہ تاریخی اور نظریاتی طور پر نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، دوسری طرف وہ مختلف سیکولر جماعتوں کے ساتھ یا لبرل جماعتوں کے ساتھ سیاسی اتحاد میں شامل رہے ہیں۔ 1988 کا جو الیکشن تھا، 88 کا، بے نظیر بھٹو کی حمایت کا فیصلہ کیا مولانا نے۔ کہاں بے نظیر لیفٹسٹ پارٹی، کہاں مولانا۔ ساتھ ہی مولانا افغان طالبان سے بھی تعلقات بناتے رہے۔ پھر 2008 کے الیکشن میں مولانا کی جماعت امریکی مخالفت، طالبان کی حمایت اور پاکستان میں نفاذ شریعت جیسے مطالبے لے کر پھر میدان میں اتر آئی، لیکن مولانا نے موقف تبدیل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی جماعت امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات میں دلچسپی رکھتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وکی لیکس نے مولانا کے بارے میں خبر دی تھی کہ نومبر 2007 میں مولانا نے اس وقت کی جو امریکی سفیر تھیں NW پیٹرسن، ان کو ڈنر پہ بلایا اور ان سے 2008 کے الیکشن کے لیے مدد مانگی، اور مولانا نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت سارے سیاستدانوں کو آزما لیا ہے، اب آپ ایک ملا کو بھی آزما لیں، یعنی میں بھی حاضر ہوں۔ وکی لیکس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عوام کے ساتھ مولانا، یعنی عوام کے سامنے مولانا امریکہ مخالف تھے، پردے کے پیچھے مولانا امریکیوں سے تعاون مانگ رہے تھے، سیٹنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ پرائم منسٹر شپ کے لیے بے نظیر کے بجائے ان کی حمایت کی جائے، چونکہ 2008 میں تو الیکشن میں بے نظیر آ رہی تھی نا، اور 8 کے الیکشن کے موقع پر مولانا نے تقریباً 180 ڈگری پر اپنا رخ تبدیل کیا، 180 ڈگری پہ۔ طالبان سے وہ دور ہو گئے، عوامی سطح پر انہوں نے مولانا نے خود کو جناب روشن خیال کے طور پہ پیش کیا، اور MMA کی مخالفت کے باوجود اپنی پارٹی JUI فے کے تحت پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہو گئے، اتحادی بن گئے۔ 2008 پیپلز پارٹی جب جیت گئی، حکومت بنا لی، تو ساتھ شامل ہو گئے۔ ملالہ یوسفزئی پر ہونے والے حملے پر مولانا نے ایک بڑا متنازع بیان دیا، وہ خبروں میں بھی رہے اس وقت، اور ملالہ پر حملے کو انہوں نے ڈرامہ کہا تھا۔ مولانا 5-6 دفعہ، یہ بھی 6ٹھی دفعہ MNA منتخب ہوئے ہیں، ہاں کم از کم 6ٹھی دفعہ، اور 1988 میں پہلی بار MNA بنے تھے، اور بے نظیر اس وقت بھی پرائم منسٹر بنی تھی۔ جب اس وقت کی اپوزیشن نے غلام مصطفیٰ جتوئی کی سربراہی میں بے نظیر کے خلاف اتحاد قائم کیا، تو مولانا اس اتحاد کا حصہ تھے، یہاں تک کہ جب بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی قومی اسمبلی میں، تو اس پر بحث کے دوران مولانا نے اسمبلی میں خطاب کیا اور بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں انہوں نے بڑے بھرپور دلائل دیے قومی اسمبلی میں۔ اس وقت مولانا جمہوریت کی خاطر بے نظیر کے خلاف ہو گئے، پھر جمہوریت کی خاطر بے نظیر کی جماعت اور ان کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور مولانا نے دوسرا الیکشن لڑا تھا 1990 میں، لیکن وہ اس میں جیت نہ سکے۔ تیسرا الیکشن انہوں نے لڑا 93 میں۔ الیکشن سے پہلے JUI نے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے ساتھ مل کر IJI کے محاذ سے ایک اتحاد قائم کیا، اور اسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا۔
جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ تو وہ تو کوئی سیٹ اس الیکشن میں نہ جیت سکا، لیکن جے یو آئی کے حصے میں 4 سیٹیں آئیں اور مولانا فضل الرحمان دوسری بار کامیاب ہو کے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی۔ مولانا اس زمانے میں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز یعنی جو قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ ہے اس کے چیئرمین بنے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مولانا انہوں نے عالمی سطح پر اپنی جماعت کو اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی بڑی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے بعض اسلامی ممالک کے ساتھ مولانا نے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ دیا، لیکن مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دینے سے مولانا نے انکار کر دیا، اور مولانا کا آپ کمال دیکھیں کہ مولانا پیپلز پارٹی کی حکومت میں اپوزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے تقریباً 3.25 سال منسٹرز کالونی میں رہائش پذیر رہے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے۔ اگلا الیکشن آتا ہے 96 کا، جس میں مولانا کامیاب نہیں ہو سکے۔ پرویز مشرف کے زمانے میں 2001 میں مولانا کو نظر بند کیا گیا، لیکن مشرف سے ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی اور 2002 کے الیکشن سے پہلے ان کی نظر بندی ختم کر دی گئی تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں۔ جب مولانا رہا ہوئے تو انہوں نے 2002 کے الیکشن میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، اور کے پی کے میں بھی ایم ایم اے کی حکومت بن گئی۔ ایم ایم اے اس وقت 6 مذہبی جماعتوں پر مشتمل ایک مذہبی اتحاد تھا۔ ایم ایم اے نے مشرف کی وردی کو سپورٹ کیا، ایل ایف او کو سپورٹ کیا۔ 2002 کے الیکشن میں مولانا تیسری بار ایم این اے منتخب ہو گئے، اور انہی کے چیف منسٹر تھے اکرم درانی، انہی کی پارٹی کے جو چیف منسٹر بن گئے خیبر پختونخوا کے یعنی صوبہ سرحد کے۔ 2002 کے الیکشن کے بعد جمالی صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو قاف لیگ کے وہ وزیر اعظم تھے، جبکہ مولانا ایم ایم اے اور مخدوم امین فہیم پیپلز پارٹی کے امیدوار بن گئے پرائم منسٹر کے لیے۔